الشیطان الرجیم ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب۔ 9ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے سے چند آیات پہلے قوم شعیب کا ذکر شروع ہوا ہے۔ شعیب علیہ السلام وہ واحد نبی ہے جو یکے بعد دیگرے 3 بستیوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں ان کے تعلق سے یہ تینوں بستیوں کا ذکر ہے۔ ایک بستی کا نام مدین ہے، دوسری بستی کا نام ایکا اور تیسری بستی کا نام رس۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں بستیوں پر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ ایک پر عذاب آیا زلزلے کا، دوسری بستی پر عذاب آیا چیخ کا، اور تیسری بستی پر عذاب آیا ذلہ، بادل سے آگ برسا دی گئی۔ یعنی تینوں بستیوں والوں نے ہی ان کی بات نہ مانی، یکے بعد دیگرے ان تینوں بستیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا۔ شعیب علیہ السلام کے حوالے سے قوم والے، بلکہ قوم میں سے جو مالدار اور سرمایہ دار تھے، انہوں نے یہ دھمکی دی یا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ گے۔ المالا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مالا یملا کا معنی ہوتا ہے پر ہونا، کسی چیز کا مکمل ہو جانا۔ تو چونکہ یہ مال و دولت کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے، اقتدار تھا، اور اسی طرح معاشرے میں مقام و مرتبہ تھا۔ انبیاء چونکہ اکثر فقیر ہوتے ہیں اور معاشی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ دھمکی دی۔ آگے سے شعیب علیہ السلام اور ماننے والوں نے یہ جواب دیا کہ یہ تو جبر ہے، تم ہمارے اوپر جبر کیسے کر سکتے ہو؟ کسی کے دل کو بدلنا جبر کے ساتھ ناجائز ہے اور نہ ہی بدلا جا سکتا ہے۔ دل ہمیشہ دلیل کے ساتھ بدلے جاتے ہیں اور عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ، جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اس قوم میں ایک بیماری تو شرک کی تھی، اور اسی طرح ماپ تول میں کمی، اور اسی طرح ڈکیتی، اور اس کے علاوہ دیگر ان کے اندر برائیاں موجود تھیں، زمین کے اندر فساد پھیلانا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ تم اچھے بھلے لوگ ہو، یہ کام چھوڑ دو، تم فقیر ہو، کنگال ہو، پھر یہ 2 نمبری کرو تو اس وقت بھی جائز نہیں، لیکن پھر بھی بندہ سمجھتا ہے، لیکن تمہاری اچھی بھلی حالت ہے، تم یہ کام کر رہے ہو درست نہیں ہے۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اگر تم شعیب کی بات مان لو تو تم خسارہ پاؤ گے۔ آج بھی جو جدید دنیا ہے، یہ روشن خیال لوگ، ان کا نقطہ نظر بھی یہ ہے، اگر ہم پوری طرح اسلام کو تسلیم کر لے تو ہم کھائیں کہاں سے؟ یہ دکاندار، یہ فیکٹریوں کے مالک اور اسے دوسرے تیسرے کاروبار کرنے والے، ان کی زبانوں پہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولے اپنے کاروبار میں تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا۔ جھوٹ ہمارے کاروبار کا حصہ ہے۔ اگر ہم پوری طرح صداقت کے ساتھ کام کریں تو ہمیں تو رزق ہی نہ ملے، ہم بھوکے مر جائیں۔ یہ آواز آج کی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی آ رہی۔ قوم شعیب نے بھی یہی کہا تھا، اگر شعیب علیہ السلام کے جو قوانین ہیں، اصول اور ضابطے ہیں، جو انصاف پر مبنی باتیں ہیں، اگر ان کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر تمہیں نقصان ہوگا۔ کجا یہ کہ شام کو تم 5000 کماتے ہو،
آئیے کہ 500,000 کماؤ گے، تو نقصان ہے اس میں۔ تو ہر دور کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، بزرگوں کو یاد ہوگا، جب نفاذ شریعت تحریک چلی تھی اس وقت کچھ لوگوں کا یہ بیان آیا تھا کہ اگر ملک میں اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے تو پھر اس ملک میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو جب چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو پھر تو لوگ ٹنڈے ہو جائیں گے، جس کا لازمی معنی یہ تھا کہ ایک ملک کے اندر اکثر چور ہے۔ تو یہ آج کی بات نہیں، بڑی پرانی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ سابقہ بستیوں والے قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، اگر یہ دو کام کر لیتے، ایمان لے آتے اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیتے۔ دو اصول اور ضابطے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول، ان دو چیزوں کی بنا پہ، ایمان اور تقوی، جب یہ دو چیزیں کسی قوم میں داخل ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے اور زمین سے برکتیں بھیج دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں سے ایک نقطہ ملا، جس آدمی میں اللہ کا ڈر موجود ہے اور ایمان موجود ہے، جس کے پاس دو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی رزق کے مسئلے میں اس کو پریشان نہیں کرتے۔ اور اسی طرح جو آزمائش ہوتی ہے، آزمائش کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک آزمائش ہوتی ہے آفت بھیج کے، مصیبت بھیج کے، یہ جس طرح کرونا آ گیا تو پوری دنیا کے اندر ہلچل مچی ہے، تو یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا آزمائش کا۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ اللہ فراوانی عطا کر دیتے ہیں، اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ لوگ اچھی طرح سے نافرمانی کر لے، جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اچھی طرح ان کو عذاب دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لوگ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر عذاب آ جائے۔ دو حالتوں کا ذکر کیا، ایک نیند کا اور دوسرا کھیل کا۔ نیند یہ غفلت حسی ہے، نیند کے اندر بندہ حسی طور پہ غافل ہوتا ہے، کھیل کے اندر غفلت معنوی ہے، بندہ معنوی طور پہ غافل ہوتا ہے۔ نوجوان کھیل رہے ہیں، قریب سے لوگ گزر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے۔ تو اللہ کا عذاب غفلت حسی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اس حالت میں بھی، اور غفلت معنوی کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے کسی حالت میں بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا۔ افامینوا مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے تم بے خوف ہو گئے ہو۔ حسن بصری علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جو مومن ہے وہ نیک عمل کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو فاسق ہے وہ گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یہ مومن اور فاسق میں فرق ہے۔ کیوں؟ مومن کو اللہ کی طاقتوں کا اندازہ ہے، اللہ کی قوتوں کا اندازہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، انہوں نے دو معجزے دکھائے، ایک لاٹھی زمین پہ پھینکی اژدہا بن گیا، اور بغل کے اندر ہاتھ ڈالا نکالا تو چمکنے لگ گیا۔ بیماری کی وجہ سے نہیں، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، میرے پاس بھی بڑے جادوگر ہے۔ ایک معاہدہ عید کا دن طے ہو گیا، اس نے کہا میں جادوگر بلاتا ہوں، تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو، یہ کون سی بات ہے؟ خیر اس نے جادوگروں کو بلایا، پورے ملک میں اعلان ہوا۔ ایسے مواقع پر آپ کو پتہ ہے پھر لوگ پہنچتے ہیں، لوگ جمع ہو گئے، جادوگر بھی آ گئے۔ اب جادوگروں نے سب سے پہلے تو آ کے فرعون سے یہ بات پوچھی، اگر ہم غالب آ گئے ہمیں دنیا کا مال ملے گا؟ فرعون کہنے لگا تم تو بڑے مقرب بن جاؤ گے، جتنی وزارتیں صدارتیں تمہیں ملیں گی، بس تو تم یہ موسیٰ کو شکست دے دو، تمہیں وزارتیں ملیں گی، تم بڑے مقرب بن جاؤ گے۔ یہاں سے یہ نقطہ ملا، جو دنیا دار ہوتا ہے اس کی دوڑ، اس کا طمع، اس کا لالچ دنیا کا مال یا دنیا کا اقتدار، بس اس سے بڑھ کے نہیں ہے۔ دنیا دار کی نظر یا مال پہ ہے یا اقتدار پہ ہے۔ خیر آمنے سامنے جب یہ کھڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، جادوگر بھی موجود ہے۔ جادوگر کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین،
اے موسیٰ آپ اپنا کرتب پیش کریں گے یا ہم پیش کریں؟ جادوگروں نے بڑے ادب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی۔ یہاں پر امام قرطبی علیہ رحمہ نے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جادوگروں نے باوجود کہ وہ دنیا دار تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا ہے، ادب کے ساتھ کہا اے موسیٰ پہلے آپ اپنا کام کرتے ہیں یا ہم کریں؟ اس ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ہدایت دے دی۔ اس سے یہ نقطہ ملا کہ علماء کا ادب کرنا چاہیے، علماء کے ادب کے اندر خیر و برکت ہے۔ جو لوگ علماء کا ادب نہیں کرتے وہ علم دین سے محروم ہے، اس لیے علماء کا ادب ضروری ہے۔ خیر مقابلہ ہوا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ہلکا سا اثر بھی ہوا، وہ ڈرے، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ ڈر نہیں، اپنا لاٹھی پھینکو۔ لاٹھی پھینکی، وہ بہت بڑا اژدہا بنا، وہ سارے سانپوں کو کھا گیا۔ یہاں سے یہ نقطہ ملا، اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو، اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو، اللہ لکڑی کے ذریعے سے بھی بندے کی مدد کر دیتے ہیں۔ دیکھو لکڑی کے ذریعے سے اللہ نے مدد کی ہے۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آج ہمارا یقین، ہمارا اعتماد ایٹم پہ ہے، اسلحے پہ ہے، فوج پہ ہے، پولیس پہ ہے، فلاں ادارے پہ، فلاں ادارے پہ۔ یہی وجہ ہے ہم پریشان ہیں، سکون اور اطمینان نہیں۔ اصل اعتماد مسلمان کا اور مومن کا اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ اسباب ہے، ان کو اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اصل یقین، اصل اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ جب جادوگروں نے دیکھا، کیونکہ صاحب فن اپنے فن سے خوب واقف ہوتا ہے، ان کو پتا تھا کہ ہم جادوگر ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کام دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر پڑے۔ کیا کہتے ہیں؟ رب موسیٰ رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے ساتھ ایمان لے آئے۔ ایک مقام پہ کہا رب موسیٰ و ہارون، ایک مقام پہ کہا موسیٰ برب موسیٰ و ہارون۔ اس سے یہ نقطہ ملا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو مقدم کیا، ہارون علیہ السلام کو مؤخر کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل علم ان کا مقام و مرتبہ زیادہ، ان کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی تھے اور ہارون علیہ السلام چھوٹے نبی تھے۔ اور جہاں پہ ہارون علیہ السلام کو مقدم کیا، موسیٰ علیہ السلام کو مؤخر کیا، وہاں پہ یہ نقطہ ملا، ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ خیر جب یہ مسلمان ہو گئے، فرعون نے دھمکی دی، کہتا ہے میں تمہاری مخالف سمت ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ مجھے اب پتہ چلا ہے تم نے پہلے پلان کیا تھا کہ اس طرح تم پہلے جو ہم بعد میں آئیں گے، یہ تمہارا گرو، تم اس کے چیلے ہو۔ خیر ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں، ایک تو مخالف سمت ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اس وقت جادوگر جو مسلمان ہو چکے آئے تھے تو دنیا کا لالچ، مال کا لالچ، اقتدار کا لالچ، اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کر دی، اب دھمکیاں مل رہی ہے، اور وہ بھی وقت کا بڑا جابر اور ظالم بادشاہ اس کی طرف سے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے۔ یہ نہیں کہا اللہ ہمیں صبر دے، یہ نہیں کہا اے اللہ ہمیں صبر دے، یہ نہیں کہا افرغ علینا صبرا۔ یہ بوتل ہے نا، بوتل سے آپ گلاس میں پانی ڈالتے ہیں، یہ ہے مناسب طریقہ۔ انڈیلنے کا معنی یہ ہے کہ آپ بوتل کو الٹا کر دیں، ڈول میں پانی تو اس کو الٹا کر دے تاکہ بہت جلد پانی نیچے چلا جائے۔ اے اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، کیوں؟ ہم تازہ تازہ مسلمان ہیں اور مد مقابل بہت جابر اور ظالم بادشاہ ہے، کہیں ہمارے ایمان کے اندر زلزلہ نہ آ جائے تو ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، اگر موت بھی آ جائے اسلام کی حالت میں آئے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بستی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ بحر قلزم کے کنارے ایک بستی آباد تھی، اللہ نے ان کی آزمائش کرنی چاہیے۔ ہفتے والے دن حکم دیا گیا کہ تم نے عبادت کرنی ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنی، باقی دن تمہارے لیے مچھلیاں پکڑو۔
آزمائش تھی، ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتی تھی، باقی دنوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ بنی اسرائیل بڑی تیز قوم تھی، بلکہ اکثریت بنی اسرائیل کی بدمعاش قوم تھی۔ انہوں نے انبیاء کو ہر درجے کا پریشان کیا۔ انہوں نے سوچا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہماری معیشت کا ذریعہ مچھلی ہے اور ہفتے والے دن کے علاوہ مچھلی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے دریا کے کنارے بہت کنویں بنائے، بڑے بڑے کنویں بنائے اور نالے بنا دیے۔ ہفتے والے دن مچھلیاں ان نالوں کے ذریعے سے کنووں میں چلی جاتی، شام کو جا کے اس کا منہ بند کر دیتے، اتوار کو مچھلیاں پکڑتے اور خوش ہوتے کہ ہم نے اللہ کی حد کو بھی نہیں توڑا اور مچھلیاں بھی پکڑ لی ہے۔ لیکن انہی میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، یہ اللہ کی حد کو توڑنے کا ہیلہ اختیار کر رہے ہو، اس لیے بعد آ جاؤ۔ وہ تو خاموش تھے جنہوں نے مچھلیاں پکڑی، درمیان میں روشن خیال لوگ ہر دور میں روشن خیال رہے، یہ کہنے لگے کہ اچھا بھائی تمہارے اندر کچھ زیادہ تقوی ہے، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو ان پر آئے گا، تمہیں کیا تکلیف ہے، اس لیے تم ان کو چھوڑ دو۔ یہ درمیان والا جو طبقہ تھا، جو زیادہ سمجھدار، زیادہ عقل مند، زیادہ دانش مند بننے والا، کہ تم ان کا معاملہ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو۔ خیر ان کا اختلاف زیادہ ہو گیا، بعض مفسرین لکھا ہے درمیان میں انہوں نے دیوار بنا لی، جو مچھلیاں پکڑنے والے اور ان کی حمایت کرنے والے تھے وہ ایک طرف، اور اسی طرح جو روکنے والے تھے وہ دوسری طرف۔ روکنے والوں نے دو مقصد بیان کیے، ہم کیوں روکتے ہیں؟ دو مقصد، ایک تو یہ ہے کہ شاید کسی کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے اور وہ اس کام سے باز آ جائے، ایک بات۔ دوسری بات، ہم اللہ کے دربار میں معذرت کر سکے، یا اللہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ان کی حمایت بھی نہیں کی۔ دو مقصد ایک دائی کے، نقطہ یہ ملا ہر دائی کے یہ دو مقصد ہونے چاہیے، ایک تو یہ کہ سامعین میں سے کسی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، دوسرا مقصد یہ ڈرے نہ ڈرے، ان کو سمجھ آئے نہ آئے، میں تو کم از کم رب کے دربار میں کہہ سکوں اللہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ یہ دائی کے دو مقصد ہے۔ اللہ فرماتے جب یہ حد سے تجاوز کر گئے تو ہم نے رات کو یہ سوئے تھے تو انسان تھے، جب صبح بیدار ہوئے تو ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ جو لوگ مچھلیاں پکڑنے والے تھے وہ خنزیر بنے، اور جو ان کی حمایت کرنے والے تھے وہ بندر بنے۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سمجھ لے، حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم اس کی شکل تبدیل ہوئی وہ 3 دن تک دنیا میں رہ سکی، اس کے بعد ختم ہو گئی، اس کی نسل آگے نہیں چل سکی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یعنی قیامت تک جو یہود ہے، یہود ایک تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ نے خبر قیامت تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ دوسری قوموں کے ہمیشہ متحد رہیں گے۔ آج بھی اسرائیل کا ذاتی کوئی وجود نہیں ہے، یہ یورپ اور اسی طرح امریکہ کے سہارے کھڑا ہے، اس کا ذاتی کوئی وجود نہیں ہے، ان کے سہارے پہ ہے، کیونکہ اللہ نے خبر دی ہے۔ آگے اللہ فرماتے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور نماز قائم کر لے تو ہم مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا کامیاب لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نازل کردہ شریعت اس کو اپنا لے، اس کو تھام لے، اور اس شریعت میں سے توحید کے بعد جو سب سے بڑا حکم نماز ہے، جو قوم نماز کو قائم کر لے وہ باقی امور کے اندر بھی معاملات کو درست کر لیتی ہے۔ تو اس لیے یہ دو بنیادیں، کتاب و سنت کو تھامنے کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد نماز کو قائم کرنا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، دو بندوں کی مثال یہاں بیان کی گئی، ایک تو یہود کی اور دوسری اس بندے کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور اس نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس کی مثال بیان فرمائی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا، کتا جب چلتا ہے سیدھے منہ نہیں چلتا، کتا سیدھے منہ نہیں چلتا، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر مارتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، سونگتا ہے۔ کتا
سونگتا ہے کہیں سے کوئی مال ملے، کوئی چیز ملے، کھانے کو مل جائے، یہ کتے کی عادت ہے، وہ سیدھے منہ نہیں جائے گا۔ تو جس طرح کتے کی عادت ہے وہ سیدھے منہ نہیں جاتا، ادھر ادھر سونگتا ہے تاکہ اس کو کچھ چیز ملے، اس طرح یہودی کی یہ عادت ہے، جتنے بھی یہود ہیں یہ بس ہر وقت سونگتے رہتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے مال آ جائے، کیونکہ یہ دنیا پرست لوگ ہیں۔ اور اسی طرح کتے کی خاصیتوں میں سے خاصیت یہ ہے، کتا بھوکا ہو اور کتا سیر ہو، پیاسا ہو یا پانی پیا ہو، ہر حال میں اس کی زبان باہر ہوگی، زبان اس کی باہر ہوگی، اور وہ پھر بھی متلاشی رہتا ہے کوئی نہ کوئی چیز مل جائے۔ تو اس طرح ان کی یہ جتنا مرضی مال آ جائے تب بھی یہ ایسے لوگ ہیں کہ مال کے متلاشی رہتے ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے، جو آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا علم دیا اور اس نے اس کی قدر نہیں کی، اس کو چھوڑ دیا، بے دین بن گیا، اس کی مثال بھی کتے کی طرح ہے۔ وہ کتے کی طرح ادھر ادھر دنیا کی چیزیں سونگتا ہے، حتیٰ کہ شیطان کے ہاتھوں میں جکڑا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ دین کی طرف واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نعمت اسلام دے دے، اس پہ پکے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، تھام لو۔ عملی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن اسلام کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دو۔ اور آگے بھی کئی چیزیں بیان ہوئی، ان میں سے ایک چیز قرآن مجید کے ساتھ جو لوگوں کا تعلق ہے وہ تین طرح کا ہے، تین طرح کا۔ ایک تعلق تو یہ ہے الذین یتلونہ حق تلاوتی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی ویسے تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اور کچھ لوگ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا قرآن آسان ہے اتنا پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ تین قسم کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کا ہے۔ اور اسی طرح سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتحاد اور اتفاق کا ایک اصول بیان کیا، فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لو۔ پتہ یہ چلا جس قوم کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے اس قوم کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جس کے مسئلے حل نہیں ہو رہے سمجھو کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہو تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آگے یہ مسئلہ بیان کیا، اللہ کی معیت کے تین اصول ہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی، تین اصول ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روح گردانی نہ کرو۔ یہ تین اصول تم اپنا لو، اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہوگی۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول جب بھی تمہیں بلائے فوراً ان کی بات پہ لبیک کہہ دو، تاخیر نہ کرو۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان تمام انسانیت کے دل ہے، تمام انسانیت کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جدھر چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ فوراً لبیک کہہ دو گے تو ٹھیک، فوراً لبیک نہیں کہو گے اللہ تم سے عمل کی جو توفیق ہے وہ چھین لیں گے، بعد میں تم عمل نہیں کر سکو گے۔ اس کا تجربہ آپ کر لیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہوئی، آدمی اذان سن کے نہیں اٹھتا، نماز کی تیاری شروع نہیں کرتا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نماز سے محروم ہو جاتا ہے، یہ ادھر سے کوئی فون آ گیا، کوئی ادھر کام، کوئی ادھر کام، ادھر کام، مشغول ہو گیا، نماز ہی رہ گئی۔ اس لیے جب حکم ملے اسی وقت اس کام کی تیاری شروع کر دو، وہ عمل کر لو۔ اور اسی طرح ایک بات آخر میں یہ ذکر کی گئی، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، دنیا کے اندر مقناطیسی نظام ہے، مقناطیسی نظام ہے دنیا کے اندر، مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا جو طیب اور خبیث، جو خبیث ہے وہ خبیث چیز کو کھینچتا ہے۔ جو آدمی حرام کھائے گا وہ نماز نہیں پڑھے گا، ذہن میں رکھیں، جو حرام کھائے گا وہ روزہ نہیں رکھے گا، جو حرام کھائے گا وہ حج نہیں کرے گا، کیونکہ خبیث چیز کو کھینچتی ہے، یہ مقناطیسی نظام ہے۔ اگر وقتی طور پہ کر بھی لے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جو طیب چیز ہے وہ طیب کو کھینچتی ہے، آپ حلال کھائیں گے آپ کے اعمال بھی ویسے ہوں گے۔
جو اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے، ان کی اطاعت کا جو تقاضا اس کے مطابق ہوں گے۔ اس لیے اپنے جسم کے اندر حلال رزق ڈالو، اپنی اولاد کے اندر رزق حلال ڈالو، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جو تقاضے ان کو پورا کرو۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خبیث چیز کو چھوڑو اور طیب چیز کو اپناؤ۔ قرآن و سنت طیب، رزق حلال طیب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ